أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. پانچواں پارہ ہے، اس کا سورہ 16 کو تلاوت کیا گیا. سورہ نساء چل رہا ہے. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کی نیچے نہریں بہتی ہیں. شیطان تو جھوٹا وعدہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور ایسی آرزویں کرنے سے منع کیا گیا تھا جو ہونے والی نہیں ہے، اور برے عمل کی سزا ضرور ملے گی. جو بھی کوئی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اس کا ایماندار ہونا شرط ہے. اور زمین و آسمان میں جو کچھ اللہ کے لیے. ایمان کو عمل پر مقدم رکھا گیا ہے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر عمل فائدہ نہیں دیتا. جیسے پیڑ کے بغیر شاخیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، اسی طرح ایمان کے بغیر عمل فائدہ نہیں دیتا. یا آدمی کھیتی کر رہا ہو، کھیتی کے لیے ہل جوت دیا ہو اور دوسرے جھاڑ جو آتے ہیں جو کھیتی کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ نکال کے پھینک بھی دیا، لیکن بیج ہی نہ ڈالے تو کیا ہوگا؟ کوئی نہیں آئے. اسی طرح ایمان کے بغیر عمل فائدہ نہیں دیتا اور عمل پر ایمان مقدم ہے. عمل ایمان کے بعد آیا ہے اور ساتھ ساتھ آیا ہے، اس لیے کہ دھوکہ نہیں کھانا کہ ایمان لا کے بیٹھ گئے. اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں. پچھلے زمانے میں یہود و نصارہ تو یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، ہم کو عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور وہ لوگ اسی چکر میں رہ کے ختم ہو گئے. نہ ایمان رہا نہ عمل کام آئے ان کے. اس لیے ایمان لا کر
اعمال صالحہ کرنے کی ہمیشہ فکر میں رہنا چاہیے اور کوشش بھی کرنا چاہیے۔ اب ارشاد ہوتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ۔ اے میرے محبوب، وہ آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں عورتوں کے بارے میں، وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجیے کہ اللہ ان عورتوں کے بارے میں آپ کو باخبر کر دے گا یا فتویٰ دے گا۔ یہ فتوے کا لفظ فتن سے بنا ہے۔ عربی میں فتن بولتے ہیں نوجوان کو۔ استفتاء کے معنی احکام معلوم کرنا، طلب کرنا، احکام معلوم کرنا۔ افتاء کے معنی احکام بتانا۔ قرآن میں ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مزید زیادہ نکلتی تھی، جو ایک مادہ ہے جس سے غسل واجب نہیں ہوتا، کیونکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں حیا کرتے تھے ایسی پوشیدہ بات کو۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حضور سے جا کے پوچھو۔ انہوں نے جا کے پوچھا، انہوں نے فرمایا اس سے غسل واجب۔ اس لیے نہیں جانتے ہیں تو پوچھ لینا چاہیے جاننے والے سے۔ معلوم ہوا علم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور علم رکھنے والے پوچھنے والوں کو بتانا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں پوچھیں گے تو یہ بات پوچھ ہوگی ان سے کہ تم نے کیوں نہیں پوچھا جاننے والوں سے۔ اگر وہ نہ بتائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیوں نہیں بتایا معلوم رکھ کر، تمہاری ذمہ داری تھی نا۔ تو یہ فتویٰ اصل میں فتن سے ہے، فتن بولتے ہیں نوجوان کو۔ تو یہ فتوے کو بھی اس لفظ سے کیوں ماخوذ کیا گیا ہے؟ نوجوانی کا زمانہ عمر کے پورے زمانے میں طاقتور زمانہ ہوتا ہے، قوت و طاقت کا زمانہ ہوتا ہے۔ فتوے کو فتویٰ اس لیے بولتے ہیں کہ سب سے طاقتور جو حکم ہے وہ بتاؤ، فتویٰ اس واسطے بولتے ہیں۔ یعنی احکام میں مفتہ بھی یہ قول جو ہوتا ہے جس پر فتویٰ ہے، جو طاقتور اللہ کا حکم ہے وہ بتا دیجیے۔ تو فتوے کو اس لیے بولتے ہیں کہ اب یہ نافذ ہو گیا، یہ حکم ہے سب، اب اس پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے اس کو فتویٰ بولتے ہیں۔ کبھی کبھی خواب کی تعبیر کو بھی افتاء کا لفظ آیا ہے۔ افتنا فی سبع بقرات ملک ہے، افتنا ہم کو تعبیر دیجیے، جو ساقی جو گیا تھا وہ اس کے لیے بھی آتا ہے۔ بہرحال جو چیز معلوم نہیں ہے مشکل دور کیجیے، یا جو چیز معلوم نہیں ہے اس کو ہم کو بتائیے، اور سب سے مضبوط جو قول ہے، طاقتور قول جو ہے، حکم جو ہے وہ بتا دیجیے۔ تو وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ سورہ نساء کی ابتدائی آیتوں میں میراث کے احکام بھی آئے تھے، یتیم لڑکیوں کے بارے میں بھی آیا تھا اور یتیم لڑکوں کے بارے میں بھی آیا تھا۔ تو اس وقت یہ آیا تھا کہ زمانے جہالت میں بیوی اور بہن کو حصہ نہیں دیتے، اس میں بیوی بہن کو حصہ دینے کا حکم آیا۔ تو یہ لوگ انتظار کرتے رہے شاید پھر کوئی قول آئے گا بدل جائے گا۔ جب کوئی قول نہیں آیا تو حضور کی خدمت میں ایک صاحب آ کے پوچھے رسول اللہ، بیوی اور بہن کو حصہ اس لیے نہیں دیتے کہ یہ جنگوں میں جہاد میں نہیں جا سکتے، ہم جان بھی جوخم میں ڈالتے ہیں، مال غنیمت بھی لاتے ہیں، تو یہ تو ان لوگوں کا حصہ ہے، ان کا کیسا ہے؟ تو اپنا فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ تو جب آپ کے بارے میں آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ فرما دیجئے اللہ تم کو بتاتا ہے، معلومات دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور سے پوچھتے ہیں جواب اللہ دیتا ہے۔
دراصل حضور سے پوچھنا اللہ سے پوچھنا ہے، اسی طرح حضور کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے، حضور سے معاملہ کرنا اللہ سے معاملہ کرنا ہے۔ تو حضور سے پوچھتے ہیں، جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُوهُنَّ، تم پر جو آیتیں کتاب کی تلاوت کی جاتی ہیں عورتوں کے بارے میں، وہی اس سے پہلے بھی حکم آیا تو انتظار میں تھے، بدل جائیں گا۔ ہم نے اللہ کا حکم یہی ہے، کیونکہ وہ لوگ نہیں دیتے تھے ان کا حصہ مقرر۔ بات یہ تھی کہ زمانے جہالت میں یتیم بچیوں سے ان کا وارث نکاح کرتا تو اس کی 4 صورتیں تھیں۔ جب باپ مر جاتا، کوئی وارث نہیں ہوتا، تو چچا کا بیٹا، تایا کا بیٹا، کوئی اور وارث ہوتا اس کا، تو اس کی 4 صورتیں تھیں۔ اگر عورت مال والی ہے اور خوبصورت ہے تو یہ نکاح کر لیتا، مال بھی ہے جمال بھی ہے، لیکن پورے حقوق اس واسطے نہیں دیتا کہ اس کا مہر نہیں دیتا یا کم دیتا، اس کے نفقے میں ڈنڈی مارتا۔ دوسری ہے کہ عورت خوبصورت نہیں ہوتی، صرف مالدار ہوتی، تو ایسی صورت میں وہ خود بھی نکاح نہیں کرتا خوبصورت نہیں ہونے کی وجہ سے، اور اس کے مال دوسروں میں چلے گا بلکہ دوسروں سے بھی نکاح نہیں کرتا، یوں لٹکا کے رکھ دیتا اسے۔ اگر عورت خوبصورت بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں کسی کے پلے ڈال دیتا، اس کا مہر آیا تو خود لے لیتا۔ تو شریعت بتاتی ہے کہ ایسا مت کرو، یتیم بچوں کے بارے میں جو ان کا حصہ مقرر ہے کو دے دو، اگر تم کو پسند ہو تو تم کر لو، نہیں ہے پسند تو دوسروں سے نکاح کرو۔ ان کو غیر ضروری طور پر ان کے مال پر قبضہ کرنے کی خاطر، ان کا مال بٹورنے کی خاطر اس طرح ان کو پریشان کرنا درست نہیں ہے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اگر تم کو رغبت ہے ان سے نکاح کی تو رغبت کرو، اگر رغبت نہیں ہے تو چھوڑ دو، دوسروں سے نکاح کر دو، مال کی خاطر ان کو روکے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ بدصورت بھی ہے، مفلس بھی ہے، ایسی صورت میں کسی کے پلے بال دینا اور مہر بھی لینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یتیم جو بچے ہیں کمزور، ان کے بھی حقوق کی نگرانی کرو، ان کا مال ان کو دے دو، کیونکہ زمانے جہالت میں نہ عورتوں کو دیا جاتا تھا مال، نہ چھوٹے بچوں کو، کیونکہ چھوٹے بچے جہاد نہیں کر سکتے تھے، عورتیں جہاد نہیں کر سکتی تھیں، تو بولتے کہ میراث کے لوگ حقدار نہیں ہیں، میراث کے تو حقدار ہم لوگ ہیں چونکہ ہم جاتے ہیں، ان کو بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے، دیکھو بچے تو کمزور ہیں لیکن بچوں کا رب تو بڑا طاقتور ہے، اگر تم ان کی کمزوری کی وجہ سے ان کا حصہ نہیں دیں گے، اللہ جب گرفت کرے گا تو اس طاقتور کے سامنے تم کیا دم مار سکتے، کہاں جائیں گے اس وقت تم؟ کسی کمزور کا بھی حق یہ سمجھ کے نہیں مارنا کہ یہ کمزور ہے، اس کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حامی بھی ہے، مددگار بھی ہے، طاقتور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کا حق دے دینا چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، جو تم کمزوروں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، باخبر اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ وہ تم نے جو بھی اس سے سلوک کیا ہے، ان کے ساتھ خیر و بھلائی کیا ہے، یہ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو چیز ہے ہی، لیکن آخرت میں اس کا اجر اللہ تعالیٰ بہتر انداز میں تم کو دے گا۔ ترغیب دی جا رہی ہے کہ یتیم بچیوں کے ساتھ ان کے نکاح کے معاملے میں، ان کے مال کے بارے میں، یتیم بچوں کے ساتھ ان کے مال کے بارے میں تم جو سو اللہ سے ڈرتے ہو، اور تم اگر خیر و بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم کو اجر جزیل سے مالا مال فرمائے گا دنیا اور آخرت میں۔ اب یہاں چھوٹی بچوں کو نساء کہا گیا ہے، اور عربی میں بنات کہتے ہیں لڑکیوں کو، یہاں نساء کہا گیا ہے۔ تو یہ نساء تو عورتوں کو کہتے، پھر یہ بچیاں ہیں، مستقبل میں یہ بڑی عورتیں بننے والی ہیں، اس لیے ان کو نساء کہا گیا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ یہ جو فتویٰ طلب کر رہے تھے، جو بات معلوم کر رہے تھے، اس کا جواب جو ابھی بتایا گیا یہ جواب نہیں تھا اس کا، یہ تو ایک تمہید تھی یتیم بچیوں اور بچوں کے بارے میں،
کیونکہ خالی ان کا پوچھنا پتا ہے، سوال کیا ہے نہیں پتا قرآن اس کے اندر، وہ کیا پوچھنا چاہتے تھے آخر۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کا جواب ہے، اور جواب میں سوال کچھ ظاہر ہو جائے گا وہ لوگ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، جب یہ لوگ نکاح کرتے تو عورت کی 2-4 صورتیں سامنے آتی، یا تو عورت دائم المریض ہوتی، یا عورت ہوتی ہے بانجھ ہوتی ہے بچے نہیں، یا عورت بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں یہ لوگ دوسری طرف رغبت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دے کے دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ مرغوب نہیں ہے ان کو۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، دل کا میلان ان کی طرف نہیں ہے، دائم المریض ہے یا بانجھ ہے عورت، یا پھر جو ہے سو کثیر العیال ہو کے بہت بوڑھی ہو گئی ہے، ایسی صورت میں ان کی رغبت نہیں ہے۔ یہ پہلے سے ہی بڑی عمر کی عورتیں کرتے تھے، عربوں میں رواج ہے، کم عمر لوگ بھی بڑی عمر کی عورتوں کو کیا کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، پہلے سے بھی رواج ہے، اور شرعاً یہ ممنوع بھی نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کو یہ ڈر ہو کہ اس کا شوہر جو ہے اس سے اعراض کرے گا یا اس کی طرف رغبت نہیں کرے گا، تو قرآن ایک سجیشن دیتا ہے، فلا جناح علیہما، کوئی حرج نہیں ان کے اوپر کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ بھئی دائم المریض ہے، بیمار ہے، ہمیشہ رہتی، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، قرآن بولے کہ صلح کر لو، یہ باز ہے تو صلح کر لو۔ عورت یہ نہیں چاہتی کہ وہ بلا شوہر کی ہو جائے، اس کا شوہر اس سے جدا ہو جائے، ہر حالت میں جدائی سے مل کے رہنا فائدہ مند ہے، خیر اسی میں مل کے۔ تو عورت کو قرآن ترغیب یہ دے رہا ہے، اگر تم کو ایسا امکان ہے کہ تمہارا شوہر تم کو پسند نہیں کرتا ہے اور توجہ نہیں دیتا ہے، تو صلح کرو، اس سے کیا صلح کرنا ہے، اپنے کو حقوق معاف کر دو، اس کو مہر زیادہ ہے تو کم کر دو، بھائی ٹھیک ہے، نفقہ زیادہ ہے تو کم کر دو، ٹھیک ہے۔ ایسا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، عمر بن عمرہ بن محمد ایک خاتون تھی، ان کا نام خولا بھی تھا، وہ کثیر العیال تھی، بہت سعد بن ربیع ان کے شوہر تھے۔ جب یہ بہت عمر والی ہو گئی اور بچے بھی بہت زیادہ ہوئے تو ان کے شوہر ان کی طرف رغبت نہیں کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کسی کم عمر سے نکاح کرنا، لیکن ان کو چھوڑنا چاہتے تھے، تو حضور کی خدمت میں آئی، آ کے کرنے لگی معاملہ ایسا رسول اللہ کے بچے زیادہ بھی ہیں اور مجھے چھوڑ دیں گے تو بچوں سے جدا ہو جاؤں گی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ان کو ترغیب دی گئی کہ ٹھیک ہے تم بولو کہ اس سے اگر میرے حقوق ادا نہیں کرنا چاہتے تو میں اجازت دیتی ہوں کہ تم دوسری بیوی کے ساتھ رہو مگر مجھے چھوڑو مت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین جو تھیں، ان کو اندیشہ ہوا کہ حضور مجھے چھوڑ دیں گے۔ حضور سے عرض کیا، رسول اللہ میں اپنی باری سے عائشہ کے یہ چھوڑ دیتی ہوں، آپ مجھے اپنے نکاح سے مت نکالیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے۔ کیوں چاہتے تھے؟ فرماتے تھے جب امہات المومنین اگر اس بارے میں بات کرتے تو آپ فرماتے تھے کہ عائشہ وہ ہیں جن کے لحاظ میں مجھ پر وحی آئی ہے اور کسی ازواج مطہرات کے پاس وحی نہیں آئی، ان کے لحاظ میں مجھ پر وحی آئی، اس لیے ان سے حضور بہت رغبت رکھتے تھے۔ تو لوگ سمجھ گئے تھے کہ اس وجہ سے جب آپ آخری ایام میں دنیوی حیات کے تو بولے کہ ہم سب اپنی باریوں سے دستبردار ہو جاتے، اس لیے ان کو بھی ایسا کہا گیا کہ دیکھو اگر تم کو ایسا اندیشہ ہے تو تم اپنی باری سے دستبردار ہو جاؤ، اپنے حقوق سے کچھ دستبردار ہو جاؤ، اپنا کچھ مہر معاف کر دو، ضرورت کے مطابق اتنا خرچہ دے دو جس سے میرا گزارا ہو جائے، مگر مجھ سے چھوڑو۔ سنا ہو سکتی ہے ایسا، کیونکہ عورت مریض ہو جاتی ہے، مریضہ کے ساتھ کب تک زندگی گزارے گا؟ ایک تو اخراجات بھی بہت آتے رہیں گے، اگر یہ کہے کہ بھائی میں زیادہ خرچ تم سے نہیں مانگتی، مجھے چھوڑو، مجھے بھی نکاح میں رکھو، تم دوسری شادی کرو۔ اس زمانے میں عورتوں پر نکاح کرنے کے لیے کوئی تعداد کی پابندی نہیں تھی، زمانے جہالت میں جتنے چاہتے نکاح کر لیتے، 50 100 نکاح کرتے تھے بلا کسی کو چھوڑے گا۔ ایک تو قرآن تحدید لگا دی اگر تم کرنا ہی ہے تو 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، دوسرے ان کے حقوق نہیں دیتے تھے،
بس شادی کر لیے چھوڑ دیے ایسی، جس کی طرف رغبت ہو ان کے ساتھ ہی رہے، تو دوسرا حکم یہ لگا دی کہ ایسا مت کرو، اگر ان کو نکاح میں رکھنا ہے تو کچھ تو حقوق ان کے دینا، لٹکا کے چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کو ایسا اندیشہ ہے اپنے شوہر سے تو اپنے حقوق کو کم کر دے یا حقوق سے دستبردار ہو جائے یا صلح کر لے اسے۔ والصلح خیر، اور صلح بہترین چیز ہے، جدائی سے تو بہت اچھا ہے آپس میں صلح کر کے رہنا۔ صلح ہو جائے کسی سے تو آدمی کو ذہنی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کسی سے اگر ناچاقی ہو جائے، مرد ہو یا عورت، گھر میں اپنی خود عورت سے یا باہر مرد سے، ناچاقی کی حالت میں ذہنی الجھن میں رہتا ہے آدمی، ذہنی اذیت میں مبتلا رہتا، گھر جائے تو کوئی ناچاقی کی وجہ سے توجہ دینے کی طرف مائل نہیں ہے، باہر کسی سے رنجش ہو جائے، سلام کلام بند ہو جائے تو صلح کر لو۔ صلح کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ یہ رنجش ختم ہو جاتی ہے، اس سے ہمیشہ جو اندیشہ لگا ہوا رہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس میں کیا کرنا ہے، عفو درگزر سے کام لینا پڑے۔ جیسے عورت کو حکم دیا کہ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاؤ، کچھ حقوق معاف کر دو، معاف کر سکتے ہیں تو، اور اپنے نفقہ وغیرہ بھی کم لے لو، اب اس اتنی خواہش کرو کہ مجھے نکاح میں رہنے دے، تو جہاں چاہتا ہے نکاح کر لے۔ اسی طرح اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو کے صلح کرنا پڑتا ہے۔ وَأُعْذِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، بخالت تو نفس کے اندر حاضر موجود رہتی ہے ہر آدمی میں، کیونکہ کوئی آدمی اگر اپنا مال دینا نہ چاہا تو اپنے فوائد سے بھی دستبردار نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ جو فائدے اس کو حاصل ہیں، مرد یا عورت کو اپنے فوائد سے دستبردار ہونا نہیں چاہتے، تو عورتوں سے کہا گیا کہ بھئی تم اپنے فوائد سے دستبردار ہو جاؤ، کچھ کمی کر دو، کیونکہ بخالت تو رہتی ہے، اپنے فائدے سے بھی دستبردار ہونا نہیں چاہتا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، بلا عقل قرآن مرد کو ترغیب دے رہا، اگر تم احسان کا معاملہ کرو اور اللہ سے ڈرو تو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں اس سے باخبر ہے۔ احسان کا برتاؤ کرو عورتوں کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے بارے میں ان کے حقوق ادا کرنے میں، حقوق مت تلف کرو ان کے ساتھ زیادتی مت کرو، انہوں جیسا کرے ویسا کرنے مت جاؤ، معاف کرتے رہو، عفو درگزر کرتے رہو۔ اس لیے بات سوال آتا ہے کہ مرد کو جیسے طلاق کا حق ہے، عورتوں کو یہ طلاق کیوں نہیں دیے جاتے؟ ذرا حضرت کو آگے لے لو، حضرت تشریف لائیے ذرا ہی۔ آپ وہاں تشریف رکھے تو اچھا نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مرد کو ترغیب دیا قرآن کے احسان کا معاملہ کو، تو طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے، عورت کو نہیں دیا گیا ہے۔ عورت مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، اس کا نام خلا ہے۔ مرد سے عورت جب درخواست کرتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، طلاق دے دو، اور مرد طلاق دے دے اس کی خواہش پر، تو خلا بولتے اسے، اور بغیر عورت کی خواہش پر مرد جب چھوڑ دیتا ہے اس کو طلاق بولتے ہیں۔ دینا تو چھوڑنا تو مرد ہی کو پڑتا ہے، عورت کو اس لیے حق نہیں دیا۔ عورت میں کبھی کبھی تیزی رہتی ہے، سختی رہتی ہے، مرد کو کبھی نہیں آتی، پسند نہیں آتی، نہ جمال کے اعتبار سے، نہ شکل و صورت کے اعتبار سے، نہ اخلاق و کردار کے اعتبار سے، بد مزاج ہوتی ہے، مرد اس پر سب صبر کرتے رہتا ہے۔ عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا، اس لیے اگر عورت کو طلاق کا حق دیتا تو بعض لوگ کہیں کہ ہر مرد بے عورت کے ہو جاتا۔ کوئی عورت کسی مرد کا ذریعے سی بات پہ بولتی چھوڑ دو مجھے، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، کیونکہ کمزور عقل ہے اس کی، ناقص العقل ہے نا عورت، انہیں سوچتی نہیں مستقبل کا، بس چھوڑ دو خراب، بعد میں کیا ہوگا اس پہ روتے رہتی، پلاتے رہتی۔ چنانچہ آج بھی کئی ایسے معاملات آتے ہیں طلاق وغیرہ کے کہ طلاق تو دے دیتے ہیں لیکن جب ہوش آتا ہے تو رونے لگتے ہیں۔ اس لیے شریعت بولتی ہے کہ طلاق دینا بھی ہو تو طریق سے دو، ہر مہینے میں ایک طلاق دینا۔ ایک طلاق کے بعد جب جدائی ہوں گی 1 مہینے تک، تو دونوں الگ الگ رہنے میں کیا نقصانات ہوتے ہیں، کیا بے چینیاں اضطراب رہتے ہیں، تو جب سمجھ میں آئے گا رجوع کر لے گا، جب بھی سمجھ میں آئے تو دوسری دو، جب بھی سمجھ میں آئے تو تیسری۔ تو مرد چھوڑنا چاہتا ہے، کبھی اس سے بھی چاہتا ہے، ایک تو دائم المریضی کی وجہ سے چھوڑنا چاہتا ہے، یا بانجھ پن کی وجہ سے چھوڑنا چاہتا ہے، یا بڑھاپے کی وجہ سے چھوڑنا چاہتا ہے، یا عورت کے اخلاق مرد کو پسند نہیں آتے، اس کا مزاج ٹیس ہوتا ہے تو مرد اس لیے بھی چھوڑنا چاہتا ہے۔ تو عورت ایسے خود میں اگر صلح کر لے، بھائی میرے حقوق کم کر دو،
مہر تھوڑا معاف کر دیتی ہوں, پورا معاف کر دیتی ہوں, میرا نفقہ کم دے دو, مجھے رہنے دو, مجھے نکاح سے مت نکالو, اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر لو, میں اپنی باری بھی اس کو دے دیتی ہوں. تو مت سمجھے گا بھائی پھگٹ میں ایک عورت آ رہی ہے, کوئی چیز دینا ہی نہیں ہے مجھے, تو اس کو چھوڑنے سے میرا کیا فائدہ ہوگا, رہنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, اس لیے برداشت کر لے گا. تو حضور نے بھی وہ حضرت قولا کو یہی بتائے تھے, وہ خاموش ہوگی. تو مرد کو ترغیب یہ احسان کا معاملہ کرو عورتوں کے ساتھ. عورت کیونکہ ناقص العقل بھی ہے, ناقص الدین بھی ہے, اس لیے مرد صبر کرتا ہے, چھوڑ بولے تو نہیں چھوڑتا, نہیں بات بات کو طلاق نہیں دیتا. مگر جب بے دینی عام ہو جاتی ہے, دینداری لوگوں میں مزاج میں باقی رہتی, اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کے منہیات میں جب لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں, تو ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے, عقل ٹھکانے لگ جاتی ہے, اور انہیں ایسا کام بھی کرنے آمادہ ہو جاتا ہے جو عام طور پر نہیں ہوتا ہے. دیکھیے آپ دیکھیے اخبار میں کل ہی پڑھے ہیں کہ اس کو شک ہو گیا اپنی عورت کے کردار پر, تو پہلے 7 سالے کو مار ڈالا, قتل ہی کر ڈالا. پھر وہ کیا ہوا نہیں معلوم کہ عورت صلح کر لی تو عورت کو سخن پہ گلہ کاٹ دی, کل ہی کے اخبار میں. اتنے گراوٹ تو نہیں آئی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام یا اس کے منع کردہ چیزوں میں جب لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں, مثلا ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں, دھوکہ دینا شروع کرتے ہیں, جھوٹ کثرت سے بولنا شروع کرتے ہیں, آدمی کو سامنے والے کو دھوکہ دے کے اپنی فتح اور کامیابی سمجھتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, غارت گیری, سود کھاتے ہیں. ایسے جتنے امراض پھیل جاتے ہیں اس کی وجہ سے ایسے حالات بہت زیادہ رونما ہو سکتے ہیں. حدیث شریف میں آیا قیامت کے قریب واقعات و حادثات ایسے ہوں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے پٹ 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 جیسا گرتے ہیں, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. آج دیکھتے ہیں کہ روز اخبار اسی سے بھرا ہوا رہتا, 8-10 تو واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں. ایسے واقعات یہی نہیں, کئی ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں, اس زمانے میں اتنی کثرت نہیں تھی, تو ایسے واقعات تو ہوتے رہیں گے. تو مرد کو ترغیب یہ ہے کہ تم احسان کرو, وَإِن تُحْسِنُوا, عورت کے ساتھ احسان کرو, اس کے مطالبے کو قبول کر لو, صلح کر لو, صلح بہتر چیز ہے. وَتَتَّقُوا, اور اللہ سے ڈرو اس بارے میں. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, کیونکہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اب اس پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ایک طبقہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے عذاب اور دوزخ سے ڈرا کے اپنے قابو میں کرا. ہماری عیسائیت کی بنیاد جو مذہب کی ہے وہ تو دوستی اور محبت کی بنیاد پر ہے, ہمارے پاس ڈرا نہیں گیا ہے. حالانکہ لوگ کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں, عیسائی کہتے ہیں. قرآن کی بائبل میں یہ ہے کہ قتل کرنے سے کسی کو نہ, اللہ سے ڈرو. اگر تم جسم کو قتل کر بھی دو, روح کو تو قتل نہیں کر سکتے, روح تو باقی رہتی. جس کے قبضہ قدرت میں جسم بھی ہو, روح بھی ہو, وہ جو چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بجاتا ہے, اس سے ڈرو. بلکہ خود ان کی کتاب میں ہے. اور یہ بول رہے ہیں کہ ڈرا کے جو سو اپنے قبضے میں رکھے ہیں انسانوں کو, ایسا نہیں ہے. ڈرانا تو شروع ہر تقوی کی بنیاد پر. دراصل دین اسلام اگر دیکھا جائے تقوی کی ہی بنیاد پر ہے. اللہ سے ڈرنے لگا گا آدمی, خوف خدا اس کے دل میں رہے گا, تو وہ کامیاب رہے گا. اگر زبان پر لاکھ اس کی اچھی باتیں ہوں تو کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا. اس لیے ایک شاعر نے کہا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا ہے, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل اور نگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا خشیت خوف اتر جانا ہے اندر. اصل زبان پہ رہنے سے زیادہ فوائد حاصل نہیں ہوتے. اس لیے بڑے بڑے بزرگان دین یہ فرما چکے ہیں کہ تم جب پکارتے ہیں اللہ کو تو زبان سے پکارتے ہیں, ہم جب پکارتے ہیں تو دل سے پکارتے ہیں. دلوں کی کیفیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے. احسان کرو, اللہ سے ڈرو, عورتوں پر احسان کرو. عورت کمزور ہے, بہت سارے واقعات ایسے ہو رہے ہیں کہ آدمی دنیا کی روح میں بہہ کر, جب ان کو سمجھانے والا بھی نہیں ہوتا, ایک وقت آتا کہ سمجھانے والا بھی نہیں ہوتا اس میں. چنانچہ دور پھر پلٹ کے آتا ہے, تاریخ اپنے آپ کو دہراتے رہتی ہے. حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی, آپ کا عروج بھی ایسے زمانے میں ہوا جب دین سے لوگ ہاتھ دھو بیٹھ رہے, بے دینی عام ہو گئی تھی, دہریت عام ہو گئی تھی, کوئی واز کرنے والا, نصیحت کرنے والا بھی باقی نہیں تھا. علماء, زہداء سب اس میں مبتلا ہو گئے. اس لیے آپ نکیر جب کرتے تو علماء کو بھی نہیں چھوڑتے تھے, کسی کو بخشتے نہیں تھے. آپ ایسے وقت میں آئے کہ لوگوں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر کھینچ کھینچ کے لا کر اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر, ہدایت کے راستے پر قائم کرتے تھے, چھوڑ دیتے. آج بھی زمانہ وہی ہے کہ ہر طبقہ مبتلا ہے مصیبت میں, کوئی کم تو کوئی زیادہ. اللہ جس پر فضل کرے وہ بچا رہا الگ ہے,
لیکن عام طور پر کسی کو امر بالمعروف نہیں نہی منکر کرنے کی ہمت نہیں ہے، نہیں بول سکتے جا کے، یا تو اس کا قتل کر دیا جاتا یا اس کے دشمن ہوتے یا اسی کو مرکز ملامت ٹھہرا دیتے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ پھر کسی ایک مرد کو پیدا کرتا ہے ہر زمانے میں، پھر لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لاتے ہیں۔ احسان کرو ان کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ اب یہ یہاں بتایا جا رہا ہے اگر تم استطاعت میں رکھتے عدل کی عورتوں کے درمیان، اس کے شان نزول میں بعض علماء یہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں اس طرح رجوع ہوئے تھے، پروردگارا میں حتی المقدور ظاہری طور پر تو عدل و انصاف سے کام لیتا ہوں اور باطنی طور پر، لیکن دل میں جو محبت ہے وہ تو ڈالنے والا ہے، کسی سے زیادہ رہتی کسی سے کم رہتی، اس لیے عدل و انصاف کا جو حکم دیا گیا ہے وہ ظاہری طور پر ہے، جو حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں مرد و عورت کے اس کو ادا کرنا ہے۔ دل کا میلان تو کسی کے اختیار میں قبض قدرت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی طرف میلان زیادہ رکھتا ہے کسی کی طرف کم رکھتا ہے، رغبت کسی کی طرف زیادہ ہوتی ہے کسی کی طرف کم ہوتی ہے، حقوق تو ظاہر میں پورے ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اے لوگوں تم استطاعت نہیں رکھ سکتے کہ أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، عورتوں کے درمیان عدل کرنے کی استطاعت رکھ ہی نہیں سکتا مرد، تاکید کے ساتھ ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اس وجہ سے بولے ایک پہ اکتفا کرو، اگر تم زیادہ ضروری سمجھتے ہیں ایک سے زائد تو 4 تک کی اجازت ہے، لیکن یاد رکھو عدل و انصاف سے کام لو۔ اگر عدل و انصاف سے کام نہیں لیں گے تو حدیث شریف میں آئے کہ قیامت کے دن ایسا شخص جو اپنی بیویوں کے درمیان میں عدل و انصاف نہیں کرتا تھا، اس حالت میں میدان محشر میں آئے گا کہ اس کا ایک بازو پورا گرا ہوا ہوگا، مفلوج ہوگا۔ اگر کرنا ہو تو عدل و انصاف کرو، ایک باری اس کن رہی باریاں تقسیم کرو، نفقہ تقسیم کرو اور ان کی ضروریات تقسیم کرو۔ اب رہا دل کا میلان، یہ تمہارے قدرت میں ہے، کسی کی طرف تمہارا میلان زیادہ ہو سکتا ہے کسی کی طرف کم ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری طور پر تو تم پورا کرنا ہی پڑے گا۔ میلان دل جس کی طرف ہے تم کیا اس سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں اپنی جگہ الگ بات ہے، لیکن ظاہری نفقہ تو پوری طرح ادا کرنا رہے گا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اگر تم استطاعت نہیں رکھتے، ہرگز استطاعت نہیں رکھتے تم، أَن تَعْدِلُوا کہ عدل کرو بین النساء، عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اگرچہ کہ تم حریص بھی ہو مگر ایسا بھی مت کرو اپنا میلان کسی ایک جگہ جھونک دو دوسرے کو، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، لٹکتے ہوئے چھوڑ دو۔ ایک بیوی تو تم کو لٹکتے ہوئے چھوڑ دیے ہیں، چنانچہ آج بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی شخص کسی وجہ سے دوسرا کر لیتا ہے، وہ پہلی بیوی کو تو پوچھ کے نہیں دیکھتا، یا پھر کبھی پلٹ کے پہلی بیوی کی طرف آیا تو دوسری بیوی کو پوچھ کے نہیں دیکھتا۔ تو ارشاد ہے بھائی جب آپ کریں ہیں تو انصاف کے ساتھ آپ یا معاف کرا لو، چھوڑ دیتا ہوں بھائی تیرے حقوق دے دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، میں نے بولی مت چھوڑو مجھے، میرے حقوق معاف کرتی ہوں، باری معاف کر دیتی ہوں، تو یہ آپسی ترازن ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں کسی کی طرف سے، انہیں خوشی سے چھوڑ لی تو اس کو قبول کر لینا، اس کو بھی نگاہ رکھنا۔ تو قرآن یہ بولتا ہے کہ عدل تو نہیں کر سکتے، محبتوں کے بارے میں کہاں عدل کر سکیں گے، ظاہری طور پر تو کر سکتے ہیں، تو پریفرنس ظاہری طور پر کرو۔ محبت کسی سے کم ہوتی کسی سے زیادہ آتی، کسی کے اخلاق اچھے ہوتے کسی کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، کوئی خوبصورت ہوتی کوئی خوبصورت نہیں ہوتی، کوئی کم عمر ہوتی کسی کا جمال زیادہ ہوتا، مختلف وجوہات ہیں میلان کے، اور فطری چیز ہے کہ انسان ایسے صفات رکھنے والی عورت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم صلح کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ صلح کر لو آپس میں ایک دوسرے سے، کیا مطلب ہے بھائی؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھو زندگی نبھانا ہے، اتنی مدت ہو گئی ہے کہ ایک مدت زندگی کی تمہارے ساتھ نبھ چکی ہے، اب آخری خود میں آ کے تم چھوڑ دے رہے ہیں تو پھر کہاں جائے گی عورت؟ اب اس زمانے میں ایسی عورت دو چیزیں ہیں بہت بڑی ہیں، نوجوان تو بڑی عمر کی عورت کو کون پسند کرے گا؟ پھر بیوہ مطلقہ تو دوسرے درجے میں ہیں، جبکہ باقرہ بہت سارے بیٹھے ہیں۔ سب سے بڑی خرابی ہمارے پاس ایک یہ ہے کہ رشتے کے انتخاب میں آدمی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے فرمایا کہ 4 چیزوں کو پیش نظر رکھتا ہے، یا تو اس کے مال کو پیش نظر رکھتا ہے اس کی وجہ سے رشتہ کرتا ہے، یا اس کے جمال کو پیش نظر رکھتا ہے اس لیے رشتہ کرتا ہے، اور یا تو اس کے حسب نسب کو پیش نظر رکھتا ہے اس کی وجہ سے رشتہ کرتا ہے، یا اس کی دینداری کو پیش نظر رکھتا ہے۔ 4 باتیں فرمائیں۔
لیکن حضور نے فرمایا دینداری کو ترجیح دو. اگر ایسا نہیں کریں گے تم لوگ, حضور نے ایک بددعائیہ لفظ کہا کہ بددعائیہ کہ اس کے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں, یعنی اس کے ہاتھوں میں مٹی پڑ جائے. جو سب دینداری نہیں کو ترجیح نہیں دیتا. دیندار عورت کسی کو مل جائے گی, بولے علماء فرماتے ہیں کہ مفلس ہے شوہر تو تمغہ بنا دیں گے, اس کی اولاد نیک اور صالح نکلے گی. عموماً نیکوں کی اولاد نیکی ہوتی ہے, صالح نکلے گی, مگر کوئی قید کلیہ نہیں ہے. اگر تم مالدار کو مالداری کی وجہ سے ترجیح دیں گے, دینداری کچھ بھی نہیں ہے, دینداری کو چھوڑ دیں گے تو جلدی مفلس ہو جائیں گے. بلکہ حدیث میں کسی کی عورت کے مال کی وجہ سے ہی عقد کر رہے ہیں, دینداری کو پیش نظر نہیں رکھ رہے ہیں تو جلدی مفلس ہو جائیں گے. اگر اس کے حسن جمال کو پیش نظر رکھ کے تم عقد کر رہے ہیں, دینداری نہیں ہے اور دینداری کا خیال بھی نہیں ہے, تم کو نہیں آ رہا, تو اس کا حسن ایک ہی دھکے میں زائل ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. حسن جاتا رہے گا. بیمار پڑ جائے تو دیکھو بیمار خوبصورت بھی عورت کیسی ہو جاتی ہے, بیمار پڑنے کے بعد ہڈیوں کو کوڑا ہو جاتی ہے, اس کا حسن و جمال جاتے رہتا ہے, کوئی ملاد اس کے چہرے پہ باقی نہیں رہتی. یہاں تک کہ دست آ جائیں کسی کو تو ایسی ہی حال ہو جاتا ہے. حسب نسب کو اگر تم ترجیح دیں گے تو دنیا میں ذلیل ہو جائیں گے, کیونکہ دینداری نہیں تو حسب نسل کے کیا کریں گے. اس لیے فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دو. تو ہمارے معاشرے کے اندر اب جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی رشتے کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح نہیں دیتا. دے گا تو یا حسین جمیل دیکھے گا, یا مالدار دیکھے گا, یا خاندان دیکھے گا. دیندار لڑکی ہے اس بنیاد پر رشتہ نہیں کرے گا. ہاں دینداری کے ساتھ مال مل رہا ہے ٹھیک, دینداری کے ساتھ جمال مل رہا ہے ٹھیک ہے, دینداری کے ساتھ حسن نسب مل رہا ہے ٹھیک ہے. دینداری نہیں ہے اور یہ تین چیزیں اگر جدا یا اکٹھے مل رہی ہے تو کامیاب نہیں ہے ایسا شخص. اس لیے فرمایا کہ دیندار عورت کو ترجیح دو. وہ شوہر کے مفلس ہونے کے زمانے میں ساتھ نہیں چھوڑے گی, نہیں جائے گی اس ساتھ. اب کیا رہا تمہارے پاس, اب تو نہیں رہتی. دنیا کیا ہے, کبھی کسی کے ہاتھ میں رہتی ہے, کبھی کسی کے ہاتھ میں رہتی ہے. آج اس کے ہاتھ میں رہی تو کل اس کے ہاتھ میں رہتی ہے. اگر یہ دنیا داری کی بنیاد پر رشتوں کا انتخاب کیا جا رہا تو آج اسی کے ہاتھ میں, کل اس کے ہاتھ میں, پرسوں اس کے ہاتھ میں. ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں بھی, ہم سنتے بھی ہیں. دیندار عورت کو ترجیح دو, اللہ رسول سے محبت رکھنے والی, ایمان جس کا مضبوط ہو, تقوی پرہیزگار والی اور احکام اسلام کا پاس و لحاظ کرنے والی, شوہر کی اطاعت فرما برداری کرنے والی عورت کو ترجیح دو. ایسی عورت گھر میں آ جائیں گی تو ہر طریقے سے تم آسودہ ہو جائیں گے, قناعت پسند ہوگی, تم جو کچھ لائے اس پر صبر کرے گی. آج اگر کھائیں گے تو کل بھوکے رہنے میں تمہارا ساتھ دے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ مطالبات کر کے تم کو زیر بار کر دے. اس لیے فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دو. صلح کر لو, آخری میں صلح کر لے کے ٹھہر جاؤ کہ بھئی انہیں بدصورتی, اس کی بد کرداری, بد اخلاقی کی وجہ سے یا بد مزاجی کی وجہ سے طلاق دینے, عورت کہے کہ ایسے موقع مت دیو, ہوگا جو کچھ ہو گیا, میں اپنے حقوق سے پھر دربدار ہوتی تو صلح کر لوں. وہیں یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ وکان اللہ واسعا حکیما. ایسا تو نہیں ہوتا کہ سب کے درمیان صلح ہو جائے. جب جہاں ناچاقی ہوتی ہے تو کہیں جدائی ہوتی ہے, کہیں صلح ہو جاتی ہے. لیکن آج کل جدائیاں زیادہ ہو رہی ہیں, صلح بہت کم ہو رہی ہے, اور صلح کی طرف میلان بھی نہیں ہے. اس سے پہلے کی آیتوں میں آپ کو آیا ہے جب دونوں میں جھگڑا ہوا تو خود سے صلح کر لیں, تیسرے فریق کو مداخلت کرنے ہی مت دیں, میاں بھی بیٹھ کے خود صلح کر لیں. دونوں میں صلح نہیں ہو رہی ہے تو وہ اپنے خاندان کے بزرگوں کو بیچ میں ڈالیں. معاملہ گھر کا گھر میں ہی رہے, بھی باہر مت جائے. تم اپنے خاندان کے ایک آدمی کو منتخب کر لو, تم اپنے خاندان کے ایک آدمی کو منتخب کر لو, دونوں صلح کریں. اگر خاندان کے آدمیوں میں بھی صلح کرانے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اب گھر سے باہر جاتا معاملہ پنچ کے درمیان میں, محلے کی بنیاد پر یا شہر کی بنیاد پر جہاں تمہارے تصفیہ ہوتے ہیں جا کے تصفیہ کر لو. اگر ایسا بھی نہ ہو, یہاں بھی تصفیہ, تو 4 بات عدالت کو جانا پڑے گا, بے آبرو ہونا پڑے گا, عزتیں نیلام ہونی پڑیں گی, اخلاق کردار کے پورے جنازے نکلتے رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا تو سب کے سب صلح تو نہیں کر سکتے. وہیں یتفرقا یغنی اللہ, جب جدائی کی نوبت آ ہی جائے, صلح کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو اگر تم جدا ہونا ہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, الگ الگ ہو جاؤ, نکاح سے ایک دوسرے خارج ہو جاؤ, اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھتے ہوئے. یغنی اللہ, تم میں سے اللہ ہر شخص کو غنی کر دے گا, عورت کو پہلے سے زیادہ اچھا شوہر دلا دے گا اور شوہر کو پہلے سے زیادہ اچھی بیوی دلا دے گا. یغنی اللہ کلا من سعتہ, اللہ تعالیٰ کا تو اتنی وسعت ہے, اس کے خزانوں میں کیا کمی ہونے والی ہے. لہٰذا خیر کے ساتھ دونوں الگ الگ ہو جاؤ, اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہارا بھی انتظام کر دے گا
ان کا بھی انتظام کر دیا. تم بھی خوش رہیں گے, انہوں بھی خوش رہیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بہن کو حضرت زینب کو پھر بہن کو حضرت زید کے ساتھ نکاح کر دیا تھا. حضرت زید آزاد کردہ حضور کے صاحبزادے تھے, وہ تبنا تھے, ان کے ساتھ نکاح کر دیا. تو حضرت زینب کو یہ خیال آتا یہ آزاد کردہ غلام ہے, میرا معیار بڑھا ہوا ہے, میں فلاں خاندان کی ہوں. دونوں میں بنتی نہیں تھی. تو بہت کوشش کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مل کے رہیں, نہیں ہو سکے تو چھوٹ گئے. احکام اسلام کو پیش نظر کے دونوں الگ الگ ہوئے. اللہ نے کیا کیا, وہ جو حضرت زینب تھے ان کو حضور کے نکاح میں لے کے آئے. سبحان اللہ. فرمایا کہ اس سے بہتر شوہر ملے گا. چنانچہ حضرت ام المؤمنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ازواج مطہرات کے درمیان میں فخر کرتی تھی کہ میرا نکاح اللہ کیا ہے. زوجنا کہا بلکہ قرآن میں نازل ہوا کہ ہم تمہارا نکاح کر دیتے ہیں زینب کے ساتھ. ان کو بھی اس کو اچھی بیوی ان سے دلا دی. تو اللہ تعالیٰ ایسا بھی معاملہ کرتا ہے کہ جب نہیں بن سکی, آخری میں جدائی کی نوبت آ ہی گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو اس سے بہتر راستہ فراہم کرے گا. وکان اللہ واسعا حکیمہ, اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے, حکمت والا ہے, وہ حکیم ہے, حکمت کو جانتا ہے کہ کس کے بارے میں کیا مصلحت پیش نظر ہوتی ہے, اس کی وسعتوں میں کوئی کمی تو نہیں ہوتی, وسیع کر دیا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, بلا شبہ ہم نے حکم دیا ہے ان لوگوں کو جو کتاب والے ہیں. تم سے پہلے بھی ان کو یہی حکم دیے تھے. وَإِيَّاكُمْ, اور تم کو بھی حکم دیتے ہیں کس بات کا کہ اللہ سے ڈرو. پہلے والوں کو بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیے تھے, تم کو بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیے تھے. اگر اللہ کا ڈر تمہارے دلوں سے نکل جائیں گے, یہ بظاہر تم جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ زیادہ نفع نہیں ہوگا. قلب و نکاح تو مسلمان ہونے چاہیے, آدمی کے دل میں ایمان اترنا چاہیے, ایمان کے تقاضے اترنا چاہیے. تو تم کو بھی یہی حکم دے رہے ہیں جو پہلے والوں کو حکم دیے تھے. اہل کتاب کو بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیے تھے, تم کو بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں. وَإِن تَكْفُرُوا, اگر تم انکار کرو, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. جو کچھ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ سب وہی مالک سلطنت کا. اللہ بے نیاز ہے, قابل تعریف ہے, لائق ستائش بھی ہے, اور تمہارے ایسا کرنے سے بے نیاز ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو. زمین و آسمان سب اس کی ملکیت ہے, تمہارا کیا شمار ہے. ذرہ ذرے کا وہ مالک ہے, تم بھی اسی کے غلام ہو, اسی کے بندے ہو, تمہارا مالک بھی وہی ہے. وسعت والا ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ سے ڈرو, اللہ بے نیاز ہے, تمہاری حاجت اللہ کو نہیں ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ کے لیے, اللہ کافی ہے وکیل کے طور پر. اوپر والا وسعت والا اللہ تعالیٰ ہے, اور مددگار بھی اللہ تعالیٰ ہے. اس میں فرمان جو کچھ زمین و آسمان سب اللہ ہی کا ہے, اللہ ہی مددگار تمہارا. اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین. سن لو, اگر اللہ چاہے اے لوگوں تم کو لے کے چلے جائیں گے اور تمہاری جگہ کو دوسری لوگوں قوم کو پیدا کریں گے. ویأتی بآخرین, پچھلے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ کا نظام حکومت ہم سے چل رہا ہے, ان سے کہاں چل رہا. تم چلیں گے تو تمہاری کوئی پرواہ بھی نہیں ہے, تم چلیں گے تو تم کو بعد دوسری قوم کو لائیں گا. اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پوری ہلاک کر دیا, زمین میں دھسا دیا, نام و نشان تک نہیں رکھا. دوسری قوم کو لایا, اللہ تعالیٰ ایک کو پتھروں سے ہلاک کر دیا, ایک کی صورتیں بدل دیا قوم کی, کسی امت کی. جانور بنا دیے, بندر بنا دیے, خنزیر بنا دیے, کیا کیا بنا دیے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو غرق کر دیا. اللہ چاہتا تو سب کرتا, تو ان کے گھمنڈ کدھر چلے گئے کہ ہمارے بغیر یہ نظام کائنات نہیں چل سکتا. ارے تم تو کدھر ہیں, تم کو تباہ برباد کر کے ایک کو بھی نہیں چھوڑا اس میں سے, دوسری قوم لیا. تو یہی ایسا یذھبکم, اے لوگو اللہ چاہے تو لے جائے گا تم کو. ویأتی بآخرین, دوسری قوم کو لائے گا. وکان اللہ علی ذلک قدیرا, اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے, قدرت والا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا رب ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم اس کے بندے, اس کے غلام ہیں. ہماری قدرت, ہمارے اختیارات اسی کے بخشے ہوئے ہیں جو بروئے کار لاتے ہیں ہم دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ قدیر ہے, اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے. ایسا مت سوچو کہ تمہارے سے کچھ اس کا چلنے والا ہے, بلکہ تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا رہو, اس کے فضل کے طالب رہو,
وہ قدرت والا ہے، تم کو اپنی قدرت سے بے انتہا نعمتوں سے فراز فرمائے گا۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ اللہ کی بارگاہ میں لوگ کیا کرتے تھے؟ دنیا کا ثواب کرتے تھے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، دنیا میں بدلہ دے دیجیے، طاقت دے دیجیے، قدرت دے دیجیے، دولت دے دیجیے، حکومت دے دیجیے، اللہ دے دیتا تھا۔ حالانکہ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو دنیا کا بھی ثواب ہے، آخرت کا بھی ثواب ہے۔ اگر اس طرح اللہ کی بارگاہ میں تم معروضہ پیش کرتے، پروردگار دنیا بھی اچھی کر، آخرت بھی اچھی کر، تو اس کے خزانے میں کیا کمی ہونے والی؟ تم دنیا مانگے تو دنیا دے دی اللہ، تم آخرت مانگے تو اللہ تعالیٰ آخرت بھی دیتا ہے، تم مانگے دنیا تو کیا کریں گے؟ پچھلی قوم کے لوگ یہی تو پچھلی امتیں ہی مانگتی تھی، دنیا ہماری اچھی کر دے، یہ دے دے، وہ دے دے، یہ دے دے، آخرت کا سوال ہی نہیں کرتے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا تو دونوں چیزیں ہیں، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان جب دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی اچھی کر ہماری، آخرت بھی اچھی کر۔ جب ایک کافر سوال کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، دنیا دے دے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہے۔ مومن جب سوال کرتا ہے تو دنیا کا بھی کرتا ہے، آخرت کا بھی کرتا ہے، اللہ دنیا بھی دیتا ہے اسے، آخرت کا بھی دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو صرف دنیا ملے تو دنیا کی سوال کر رہا ہے۔ ہم کبھی کبھی دیکھ کے دل میں کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بھئی اس کو تو اللہ کا نافرمان ہے، کافر ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اس کو اللہ بہت دے رہا ہے۔ دنیا میں تو کیسا تھاٹ باٹ ہے اس کا، حکومتیں ان کے پاس ہیں، محلات ان کے پاس ہیں، سواریاں ان کے پاس ہے، دولت کے انبار، سونے چاندی کے خزانے ان کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، وہ دنیا کی کھیتی چاہ رہا ہے، اس واسطے ہم دے رہے ہیں اس کو، جو جیسا مانگے گے اس کو ویسی دیں گے۔ ایک مومن کیا ہوگا؟ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، آخرت مانگتا ہے تو اس میں اور اضافہ کرتے رہیں گے۔ تو آخرت مانگنے والوں کو دنیا بھی دیتا اللہ، آخرت بھی دیتا۔ جو دنیا مانگتے ہیں ان کو صرف دنیا دیتا، آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک مومن کیسا ہے؟ مومن بولتے کسے ہیں؟ اگر کوئی شخص نبوت کے علاوہ جنت، دوزخ، حساب کتاب سب کو مان لے، مومن ہی ہو، سب پہ ایمان لائے، کتابوں پر اور جنت پر، دوزخ پر، میزان پر، وہ موحد رہیں گا، انہیں مومن نہیں ہوگا۔ جس کی توحید حضور کے ذریعے سے ملے وہ مومن ہے، حضور سے سن کر ایمان لانے والا مومن ہے۔ شیطان بھی موحد ہے بڑا، لیکن حضور کا انکار کر دیا انہوں نے، تو حضور کا انکار کرنے سے مومن نہیں رہا، موحد تو رہا۔ مومن وہ ہے جو حضور کے ذریعے سے اللہ پر ایمان لائے، وہ شخص مومن ہے۔ تو جو مومن ہوگا تو دنیا بھی مانگے گا، آخرت بھی مانگے گا، دنیا کے معروضات بھی پیش کرے گا، آخرت کے معروضات بھی پیش کرے گا۔ اور دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بکثرت سے بہت جگہ حکم دیا ہے، ہماری بارگاہ میں اپنے مطالبات پیش کرو، اپنے معروضات پیش کرو، ہم سرفراز کرتے جائیں گے۔ ہم بہت پریشان ہیں اس اعتبار سے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے، نماز پڑھے سلام پھیرے نکلے برخاست، ذرا بیٹھ کے دعا تو کرو تھوڑی، جو آ جاتے ہیں تو کیسی پوری نہیں ہوتی۔ اور حدیث شریف میں آیا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، دعا سے تو حالات بدل جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے بم بھی رک جاتے ہیں جو گر رہے ہیں مختلف ممالک پر۔ اگر دعا کے لیے کسی کی مرد مومن کے ہاتھ اٹھ جائیں، اللہ قبول کر لے، یہ بم بے اثر ہو جائیں گے، کوئی اثر نہیں کر سکیں گے۔ تو دعا بہت بڑی چیز ہے، ہتھیار ہے بہت بڑا۔ بارگاہ الہی میں دعا کرنے کے بعد اسباب کو اختیار کرنا، صرف اسباب کو اختیار کیے ہوئے ہم مسبب پر نظر نہیں ہماری، مسبب پہ نظر بھی رہے، اسباب کو بھی اختیار کرے، اس کا شریعت حکم دیتی ہے کہ جو اسباب کا طریقہ ہے، محنت بھی مشقت بھی کرو، ذرائع ابلاغ میں استعمال کرو، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ آپ ادھر تو کچھ نہیں کریں گے، صرف دنیا کو دیکھتے رہیں گے، کوئی اس سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آخر کار وہ کافر بھی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اس کے یا اللہ پر ایمان رکھا تو رسول پر ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ بھی آخر میں یہ کہتا ہے کہ اب ہمارے بس سے باہر ہے، اب اوپر سے اس کو پکارو، تو آخر کار آگے وہیں ٹھہرتی ہے منزل۔ تو اللہ کی بارگاہ میں خوب دعا کرنا، اولاد کے لیے، صحت کے لیے، دکھ درد بیماری کے دفع ہونے کے لیے، نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے بارگاہ الہی پیش کرتے رہو۔ ہر صورت میں فائدہ میں نے، یا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نفع بخشے تو دے دے گا، تمہاری مراد پوری کر دیں گے۔ اگر تمہارے لیے نقصان دہ جس چیز کو تم مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ چیز تو نہیں دے گا تمہارے کو، لیکن اس کا اجر دے گا، آخرت میں اٹھا کے رکھیں گے اجر۔
بندہ اس وقت میدان حشر میں دیکھے گا کہ اتنی نیکیاں تو میں نہیں کرا تھا، یہ اتنا غصہ اجر کہاں سے آگا، ثواب کہاں سے آگا؟ تو دعائیں کرتا تھا نا، ہم تیرے لیے نقصان دہ تھے، مصلحت ہماری اس کو پسند نہیں کری تو ہم محفوظ کر کے اس کا حل دے رہے ہیں۔ اب چیخیں گا اس کو، پروردگار اگر دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اچھا تھا کہ آج اجر ملتا اس کو۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کبھی دعا کرتا ہے آدمی، نہ دعا پوری ہوتی ہے، نہ اجر کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی۔ البتہ بلائیں مصیبتیں انسان پر آتی ہیں اور مومن پر بھی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بچا دیتا ہے اس کو، یا تو اس میں گرنے سے بچا دیتا ہے یا اس کے دفع کر دیتا ہے، اس کی ذات سے نکال دیتا ہے اس کو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور فضل ہے۔ دیکھو اللہ سے زیادہ مہربان تو کوئی نہیں ہے، اللہ سب کے لیے مہربان ہے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، کافر کے لیے، مسلمان کے لیے۔ اللہ سے زیادہ ہمدردی کرنے والا اپنے بندے پر کون ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق یہ کہا کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ بڑھ کر محبت رکھتا ہوں۔ مومن سے نہیں فرمایا، متقی پرہیزگاروں سے نہیں فرمایا، اپنے بندوں سے فرمایا۔ کافر بھی اسی کے بندے ہیں، ایمان والے بھی اسی کے بندے ہیں، جتنے لوگ ہیں سب اسی کے بندے ہیں، اور ان سے 70 درجہ اپنی ماں سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ بندے کی ماں سے زیادہ محبت 70 درجہ زیادہ رکھتا ہے، تو اس سے بڑا ہمدرد کون ہو سکتا ہے انسان کا، بندوں کا؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہونا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر پوری طرح عمل کرنا اور نیت بھی رکھنا، اللہ اجر دے گا، آسان راستے اس کے لیے فراہم کرے گا، دنیا اور آخرت اس کی اچھا کرے گا۔ اللہ کے احکام پر اگر عمل نہ کریں گے تو انسان ہمیشہ مبتلا مصیبت ہی رہے گا، گرتے چلے جائیں گے، دور ہونے کا نام نہیں لیں گا، جب تک کہ توبہ و استغفار کے ذریعے سے پھر دروازے باب الہی کو نہ کھٹکھٹائے آدمی، اس طرح اس کو نجات نہیں ملے گی۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ۔ اللہ کے دوستوں کے واقعات ایمان کو بھی تازہ کرتے ہیں، نیک عمل پر بھی ابھارتے ہیں، اور عقل سلیم بھی ان کے واقعات کا سننے سے آتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ایمان آدمی کا سلامت رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کی علت بیان کیا کہ ہم واقعات انبیاء کی کیوں بیان کیے، تاکہ تمہارے ایمان کو مضبوط کرے، ایمان تمہارا قائم رہے۔ چونکہ 11ویں کا مہینہ ہے، پیران پیر کا ہے، آپ اس سے تو اچھی طرح واقف ہیں کہ پیران پیر کی ولادت 29 شعبان کو، آپ کی وفات 17 ربیع الثانی کو، اور فاتحہ ہوتی ہے 11ویں کو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کا عمل مقبول ہو جائے تو اس کے صلے میں اس کو شہرت عطا کرتا ہے، مقبولیت بھی عطا کرتا ہے۔ اس کی تفصیل ہے، میں اس میں تو نہیں جاتا، وہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ 11ویں کیوں کرتے ہیں 17 کو چھوڑ دیں۔ حضور کا ایک لقب پیران پیر کا غوث اعظم ہے، حالانکہ نام نہیں ہے غوث، عبد القادر نام ہے اور دوسرے نام ہے غوث اعظم، غوث بھی نہیں، غوث اعظم آپ کا لقب ہے، مشہور ہر جگہ۔ غوث کے معنی ہے فریاد رسی کرنا، کسی کی مدد کرنا، غوث کے معنی مدد کرنا، اس کی فریاد کو پہنچنا، انہیں فریاد جب کرتا استغاثہ تو اس کی مدد کرنا، اس کا اور آپ میں یہ کیفیت بہت زیادہ ہے، ہر کس و ناکس کی مدد کرتے رہتے، ہر کس و ناکس کی۔ آپ بولیں گے نیکی کاروں کی نہیں، مجرموں کی مدد کرتے تھے، گناہ گاروں کی مدد کرتے تھے۔ اب آپ بولیں گے مجرموں کی مدد کرنا تو جرم ہے، نہیں، مجرموں کو اس طرح مدد کرتے تھے کہ جرم چھوڑ دینا۔ آپ کا چنانچہ واقعہ مشہور ہے نا، آپ ایک دن بہت قیمتی لباس پہن کے جا رہے تھے، تو ڈاکوں زمانے میں بہت ہوتے تھے، راستوں میں ڈاکہ زنی کرتے تھے، تو پیچھے سے ایک ڈاکو آ کے آپ کے کالر کو پکڑ لیا، اور بہت قیمتی جبہ تھا آپ کا، تو آپ اس وقت اس کی مدد ایسا کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں معروضہ کرے، پروردگار آپ یہ میرا دامن پکڑ لیا ہے، آپ اس کو پھر گمراہ نہیں کرنا، اس طرح مدد کیا کرتے تھے، تو بہت زیادہ فریاد رسی کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ مردان غیب آپ کو غوث اعظم کے لقب سے پکارے، انہیں فریاد رسی کرنے والا سب بڑا آدمی، اعظم مانے سب سے بڑا، یہ تو اللہ اور مردان غیب، رجال الغیب اور آپ کے درمیان معلوم تھا، یہ اور راز تھا، یہ کسی دوسرے کو نہیں معلوم تھا۔ مگر ایک عجیب واقعہ پیش آیا ایک دن،
وہ واقعہ اس طرح پیش ہوا کہ آپ اپنے گھر سے نکل کے مسجد کو نماز کو جایا کرتے تھے. آپ کی عادت تھی کہ جو بھی رستے میں چھوٹا یا بڑا ملا اس کو بلند آواز سے سلام کرتے تھے. السلام علیکم بولتے تھے، یوں بولتے جاتے. ایک دکاندار بھی ملتا تھا رستے میں، اس کو بھی سلام کرتے تھے، السلام علیکم. وہ سیدھا سادہ مسلمان تھا، ہیر پیچ اس کے اندر نہیں تھی، لیکن آپ جب بھی آتے آپ کی بزرگی اس کے اوپر ایسی غالب تھی، ایسا متاثر تھا، آپ سلام کرتے دکان سے نیچے اتر جاتا، تواضع کرتا، بہت عاجزی سے ملتا آپ سے، پھر آپ کے پیچھے وہ بھی نماز کو آ جاتا. یہ اس کا معمول تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ تشریف لائے، اس کو سلام کرے، السلام علیکم یا اخی فرمائے، اے میرے بھائی السلام علیکم. تو فوری دکان سے اتر گیا، اتر کے وعلیکم السلام یا غوث اعظم بولا. تو آپ کو بڑی حیرت رہی، تعجب رہا، کیونکہ آپ کو تو معلوم تھا یہ رجال الغیب اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، یہ راز سے وہی واقف ہے جو مجھے لقب دیا گیا ہے غوث اعظم. چنانچہ ہمارے درمیان میں غوث اعظم کا لقب مشہور ہے. لوگ نام نہیں جانتے پیرانی پیر کا، غوث اعظم جانتے ہیں یا پیرانی پیر بولتے ہیں. فارسی میں پیر بولتے ہیں بزرگ آدمی، پیرانی پیر بزرگوں کے بزرگ. بہت توجیہات ہیں اس کے اندر، یا تو پیرانی پیر کے نام سے جانتے ہیں یا غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں. تو اس نے کہا کہ وعلیکم السلام یا غوث اعظم. تو آپ بہت تعجب کرنے لگے، ٹھہر گئے. کیا بھئی آج تمہارا رویہ بدل گیا ہے؟ اس سے پہلے یہ انداز نہیں تھا. کیا رویہ بدلا میرا؟ تو اب تک تم جواب دیتے تھے وعلیکم السلام یا سیدی بولتے تھے، اے میرے آقا، اے میرے جناب. اب تم یا غوث اعظم بول رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ یہ راز سے تو کوئی واقف نہیں ہے. آپ بول رہے تھے کہ یہ تو دو یا جانتے ہیں، یا اللہ جانتا ہے، رجال الغیب جانتے ہیں. غوث اعظم کا لقب جو مجھے دیا گیا ہے، تمہارا کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے تم اس پر مطلع ہو گئے؟ انہوں نے بولے ایسا کوئی عمل نہیں ہے میرے پاس. میں نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی اپنے وقت پر، تھوڑا بہت ذکر کر لیتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. معمولی آدمی ہوں، میں تجارت کر کے اپنی زندگی گزارتا ہوں، کسب کرتا ہوں. نہیں، کوئی نہ کوئی بات ہے جو تمہارے خود علم میں نہیں ہوں گی کہ جس کو تم پابندی سے کرتے ہیں. غور کرو بولے، کیونکہ یہ بات سے مطلع کرنا سب کو نہیں کیا جاتا، کوئی خاص آدمی کو ہی مطلع کیا جاتا ہے. اور تم کو مطلع کیا گا، تمہارا عمل کیا ہے بتاؤ؟ میں کچھ نہیں کرتا. بات اتنی ہے کہ میں دکاندار ہوں، سودا بیچتا ہوں لوگوں کی ضروریات زندگی کا. جب مارکیٹ میں ان ضروریات زندگی کی اشیاء کی قلت ہو جاتی ہے اور میرے پاس مال موجود رہتا تو میں روکتا نہیں اور ڈنڈی نہیں مارتا تولنے میں. ایسے موقع پہ لوگ یا تو قیمت بنا دیتے ہیں یا کم ملنے والی چیز. دیکھو آپ یہ جتنے بہت سارے دکاندار ہو، جیسے گیس کا تیل وغیرہ آج کل تو ہمارے کو اس پہ مل رہا ہے راشن کے کارڈ پہ. جتنی اشیاء وہاں سے لی جاتی ہیں سب میں تول میں کمی رہتی ہے. جتنی اشیاء باہر لکا کے تلا لو آپ، کم رہتا ہوں. اور بہت ساری گفتگو ہے ایسے لوگوں سے، توجیہات مختلف کرتے ہیں، ہم کو خود کم ملتا ہے، بولے ڈنڈی مار کے وہاں سے آتا ہے. تو نے بولا کہ نہ میں ڈنڈی مارتا ہوں تول میں، نہ زیادہ پیسے لیتا ہوں. اللہ کی مخلوق کی ضرورت کی چیزیں ہیں، میں ان کو وہ چیزیں اسی دام پر فروخت کرتا ہوں، پورا تول کر دیتا ہوں. آپ فرمائیں یہی بات ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس غیب سے مطلع کیا ہے کہ برابر تولنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور لوگوں کی ضروریات کی زندگی اللہ کی مخلوق تک پہنچانا کوئی آسان بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی کثرت سے فضیلت رسی کی بنیاد پر آپ کو اللہ کی جانب سے غوث اعظم کا خطاب ملا ہے، بہت زیادہ فریاد رسی کرنے والے. چنانچہ کہ آپ کی فریاد رسی اتنی عام ہے، صرف زندوں تک محدود نہیں ہے، مرنے والوں کی بھی فریاد رسی کرتے ہیں. اپنے زمانے تک نہیں ہے بلکہ آنے والے زمانے میں بھی آپ لوگوں کی سنتے ہیں، فریاد رسی کرتے ہیں. ایسے بے شمار واقعات ہیں. چنانچہ آپ کے کثرت سے کرامات ہیں، اتنے کرامات ہیں موتیوں کی لڑی کی طرح ہے بولتے ہیں. کرامات سب سے زیادہ بہت صادر ہوئے آپ سے. اللہ تعالیٰ نے وہ ملکہ عطا کیا تھا. کئی لوگوں کو آپ ان کی فریاد رسی کریں، جو شخص جس نیت سے آتا تھا اس کو وہ چیزیں عطا کرتے تھے. اور تقویٰ پرہیزگاری اتنی بڑی ہوئی تھی کہ کسی سے محروم نہیں ہوتے تھے. بادشاہ وقت کو بھی ممبر پہ خطاب کر کے نکیر کرتے تھے
اور یہ فرماتے تھے عبد القادر کا یہ حکم ہے عبد القادر کا کہ تو ایسا کرے بادشاہ کو. اور جب آتا وہ تو کپ کپاتے آتا سامنے, روب ایسا طاری ہو جاتا کہ حرکت نہیں کر سکتا, ایسا رہتا تھا. پیرانی پیر کی بہت ساری کرامتوں میں کرامت میں ذکر کر دیتا ہوں. سمندر میں ایک قافلہ سفر کر رہا تھا جس میں دلہا دلہن بھی تھے. راستے میں بیچ کشتی ٹوٹ گئی, جتنے افراد تھے سب غرق ہو گئے. جب دلہن کی ماں کو معلوم ہوا, بہت لوگ کنارے سمندر کیا ہے نظارہ کیا دیکھتے, ساری سمندر کو دیکھ کے جاتے. حضرت کی بڑی عقلمندی تھی وہ. اب آ کے آپ کا دامن پکڑ لی, دامن پکڑ کے گری آوازاری شروع کری رونے کی کہ وہ قافلہ میری بچی کو مجھے واپس دلا. آپ اس کو سمجھائے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ ہوتا ہے فلاں ہے, وہ مان بھی نہیں تھی. اس کی گریہ وزاری کی جو کیفیت تھی, در و دیوار ہونے لگے تھے. اس کو جتنا ماحول تھا سب اخبار تھا کہ اس عورت کی گریہ وزاری کی وجہ سے. پھر آخر آپ کو رحم آیا, آپ بولے چلو دریا کی طرف. دریا کی طرف وہ سارا قافلہ چلے گا. اس کے بعد آپ ایک چلو پانی اٹھایا دریا میں سے اور فرمائے کہ دریا سے تو خشک ہو جا. دریا جہاں یہ لوگ ڈوبے تھے وہ حصہ خشک ہوگا. کیسا خشک ہوگا, آپ اسے تعجب اس فیصلے کرنا, قرآن سے ثبوت ملتا ہے اس کا. موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے دریا سے نکلے, پیچھے فرعون اس کا لشکر آ رہا تھا اور پیچھا کر رہا تھا, تو آپ ایک عصا مارتے دریا راستہ دے دیا اور دونوں طرف پانی کی دیواریں بن گئی. ادھر بھی پانی کی لمبی دیوار اونچی, ادھر بھی دیوار. تو پہلے قرآن سے بھی تھے کہ پانی ہٹتا بھی ہے دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے اور راستہ خشک دے دیتا ہے, تو نکل گیا. فرعون بھی یہ سمجھ کے اپنے لشکر کو لے کے کودا اندر, بیچ دریا میں جاتے پانی مل گیا, غرق ہو گیا. تو اس طرح آپ فرمائیں کہ آپ خشک ہو جا. تو وہ جہاں ڈوبے تھے پانی ہٹ گیا, دیوار بن گیا, خشک ہوگا, اور ساری کی ساری برات وہ زندہ موجود ہے اس کے اندر. آپ اوپر آ جائے, اس کے حوالے کر دیے. تو ایسے بے شمار کرامتیں آپ کے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہیں سمجھنا کہ اپنی علم کی کوتاہی کی وجہ سے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ ایک انسان مردے کو زندہ کر سکتا ہے. اس زمانے میں ڈاکٹر کسی کو مردہ قرار دے دے, بلکہ اب بھی کبھی کبھی آتا ہے کہ سب ڈاکٹروں مل کے مردہ قرار دے دیا ہے, تھوڑی دیر کے بعد زندہ ہو جاتا ہوں. قبر میں اتارتے کو زندہ ہو جاتا, بس ہوش میں آ جاتا ہے. تو مرنے کا سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد بھی ایک آدمی زندہ ہو جاتا ہے. تو اس زمانے میں قرآن سے ثبوت ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ مردوں کو زندہ کرنے کا. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. وہ بھی انسان تھے, تو معلوم ہوا انسان مردے کو زندہ کر سکتا ہے. تو آپ بھی کئی مردوں کو زندہ کرتے, مرنے والوں کو, کئی بیماروں کو صحت یاب کرتے تھے, کئی دلوں میں ایمان کو پہنچاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قوت وہ دی تھی آپ کو. کبھی آدمی یہ نہیں سمجھنا کہ انسان میں اس قوت کیوں آتی, کہ انسان بندہ ہے قادر مطلق کا. جب اس میں قدرت ہو تو اپنی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پرتو ڈالتا ہے, اس کو اختیار دیتا ہے, اس کو قدرت دیتا ہے, تبھی تو انسان یہ کام کر سکتا ہے. اللہ اگر نہ دے تو بندے میں کوئی طاقت نہیں ہے. پیرانی پیر کا مقام بہت بہت اعلیٰ عرفہ ہے, بہت اونچا ہے. اور آپ عفو درگزر سے کام لیتے تھے, معاف بھی کیا کرتے تھے ہمیشہ لوگوں کو, اور گستاخ اور آپ کے بے ادب بھی آ جاتے اور رجوع ہو جاتے, توبہ استغفار کرتے تو پھر قریب کر لیتے تھے. ایسا نہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. ہمیشہ گرتوں کو سنبھالے ہیں, اٹھا کے گلے سے لگا لیے ہیں اور بڑے مقام پر پہنچا دیے ہیں, اور بہت ساری داد و دہیج بھی دی ان کو, عطائیں بخششیں بہت دیا کرتے تھے. تو غوث اعظم اس طرح آپ کا لقب پڑ گیا. آج دنیا نام تو کم جانتی ہے لیکن لقب زیادہ جانتی ہے, اسی نام سے آپ کو پکارتے ہیں. وآخر دعوانا نہیں ہے ایسے بند.
الفاتحة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات